بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کرو یاری نماز پنجگانہ سے، مسلمانوں کرو یاری نماز پنجگانہ سے، ملے گی تم کو سرداری نماز پنجگانہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں بلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن مقدس اپنی جگہ بول رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آگے چل کر اللہ کا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، کافروں جیسا کام کیا، جس نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی۔ اور آج ہم نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، ذرا سی سستی کاہلی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر ان کے کبھی جنگ میں تیر لگ جایا کرتا تھا تو وہ اگر ان کے تیر نکالا جایا کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے پہلے میں نماز پڑھ لوں، نماز کے دوران میرے اندر سے تیر نکالنا، کیونکہ ان کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی اگر ان کے تیر بھی لگ جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے تیر لگا ہے۔ کل قیامت کے دن جہنم سے ایک سانپ نکلے گا، اس سانپ کا نام جریس ہوگا، اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین پر ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام حیرت سے اس سانپ سے پوچھیں گے تو جہنم سے کیوں آیا ہے، تیری آنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 5 قسم کے لوگوں کو لینا ہے۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 نماز چھوڑنے والا، نمبر 3 سود کھانے والا، نمبر 4 چغل خوری کرنے والا، نمبر 5 ایک دوسرے سے قطع تعلق ختم کرنے والا۔ تو وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں اٹھا کر لے جائے گا اور لے جا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں ہی انسان بہادری دکھاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ آپس میں مسلمان لڑتا ہے، مرتا ہے، آپس میں بہادری دکھاتا ہے۔ اگر کسی سے کہیں کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں وہ مسلمان اپنی بہادری نہیں دکھاتا، آپس میں مسلمانوں پر ایک دوسرے پر بہادری دکھاتا ہے۔ اس لیے
اس چیز کا خیال رکھو کہ اپنے مسلمان بھائی سے نہ لڑا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے اندر 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ختم رہا، اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا، خدا کی قسم سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے کسی سے بول چال بھی بند نہ رکھنی چاہیے، سب سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے بھی پیار محبت سے پیش آیا کرتے تھے، کسی کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس سے کسی کے دل پر ٹھوس پہنچے۔ ایک واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا کہ ایک شیر تھا اور ایک بڑی تھا، آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ تو ایک مرتبہ بڑی اپنے دوست شیر سے ملنے کے لیے جنگل، شیر اپنے دوست بڑی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اب راستے میں جنگل پڑتا تھا، اب شیر کو عادت ہے کوئی شکار مل جاتا ہے تو اس کو وہ شکار کرتا ہے۔ اب شیر کو راستے میں شکار مل گیا، شیر نے وہ شکار کر لیا۔ اس کے بعد اپنے دوست کے پاس آتا ہے، اس بڑھی کے پاس آتا ہے، اس سے سلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو وہ بڑی کیا کہتا ہے کہ پیچھے کو ہو جا تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، پیچھے کو ہو جا تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس بات کو سن کر شیر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ شیر اس بڑی سے کہتا ہے، ایک ہتھوڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس کو میرے سر پہ مار۔ تو وہ بڑی گھبرانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں نے مار دیا تو یہ مجھ کو کھا جائے گا۔ تو وہ شیر کہتا ہے کہ میرے سر میں مار، تو وہ جبراً اس سے شیر اپنے سر پر اس سے وہ ہتھوڑی مروا لیتا ہے۔ اس کے بعد شیر کے سر میں زخم ہو جاتا ہے، زخم ہونے کے بعد شیر چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ شیر لوٹتا ہے، اپنے بڑی کے پاس جاتا ہے، اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ دوست ذرا سلام دعا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اس سے کہتا ہے اے دوست اب دیکھنا میرے سر میں وہ زخم اب بھی باقی ہے کہ وہ زخم بھر گیا ہے۔ وہ بڑی کہتا ہے زخم بھر چکا ہے۔ تو شیر نے کہا وہ زخم آج تک نہیں بھرا جو تو نے زبان سے کہا تھا۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کہا چھری کا تیر کا تلوار کا گاہ بھرا، لگا جو زخم زباں کا راہ ہمیشہ ہرا۔ اس لیے زبان سے بھی کسی کو ایسی بات نہ کہنی چاہیے جس سے کہ اس کے دل پر ٹھوس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔